أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. میرے عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین یا عظیم بھائیو، یہ 20 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ شعراء کا 8واں رکوع ہے 20 آیتوں پر مشتمل، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی دعوت تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جیسے دوسری قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، انہوں نے بھی اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا وہ تمام تر تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں ارشاد فرمائی ہے۔ سمود بھی قوم عاد ہی کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی، اور ثمود ان کے دادا کا نام تھا، اسی لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود کا دوسرا نام عاد ثانیہ بھی ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت حجر کہا جاتا تھا، اور آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈر موجود ہے اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 74 میں بیان فرمایا ہے، آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عرب کے مشرکین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تو یہ کھنڈر ایک نشان عبرت کے طور پر ان کے راستے میں پڑتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ سلولی بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں پھیل گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں بھی وہی صورت پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ آخرکار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم
اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑے رکھو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اونٹنی کو چونکہ پورے کنویں کا پانی درکار ہوتا تھا اس لیے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پی لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور آخرکار ایک شخص نے جس کا نام قدار تھا اس کو قتل کر ڈالا. اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے، یعنی تین دن کے اندر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا. اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نمل جو کہ 27 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 48-49 میں فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا. آخرکار 3 دن اسی طرح گزرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا. اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ شعراء جو بھی چل رہی ہے اس میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ قمر میں آیا ہے، نیز سورہ ہجر اور سورہ ذاریات، سورہ نجم اور سورہ الحاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے. کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہے؟ کیا تمہارا یہی خیال ہے؟ ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستان میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ نو فاتقوا اللہ واطیعون، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. نشانی سے مراد جو ہے معجزہ ہے، اور انہوں نے خود فرمائش کی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، یعنی یہ ان کا فرمائشی معجزہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ فرمائشی معجزہ دینے کے باوجود اگر کوئی قوم جو ہے انکار کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جو فرمائشی معجزات کے مطالبات آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں پورا فرمایا؟ آپ نے ان کی ساری حقیقت ان کو بتلائی تھی، اور یہ نہ بتلانا ان کے لیے خیر کی بات تھی، لیکن انہوں نے بھی عبرت نہیں لی. اللہ فرماتے ہیں صالح کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کہنے لگے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو. جب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت توحید پیش کی، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ. صالح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری. چونکہ اونٹنی کا معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہوں گے، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دن تمہارے کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم کنویں سے جتنا پانی بھر سکو بھر کر رکھ لو. اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا. ساتھ میں آپ نے یہ بھی وارننگ دی ان کو، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ،
پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پشیمان ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ سورہ ہود میں قرآن کریم ہی نے بتلایا ہے کہ یہ عذاب ایک خوفناک چنگار کی شکل میں آیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ کر رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ان واقعات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق نصیب فرماوے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔